مدرسے کے نوجوانوں، اب تمہاری باری ہے کہ تم کو اپنے مضبوط کندھوں پر اس جماعت کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ نہیں معلوم میری زندگی کا چراغ کب بجھ جائے، اللہ جانتا ہے، مگر میری ایک ہی خواہش ہے، میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، تو نے بے شمار نعمتوں سے مجھے نوازا۔ اللہ، میری آنکھ بند ہونے سے پہلے میری ایک ہی خواہش یہ ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں بھینسے کی طرح اتحاد پیدا ہو جائے۔ میری ایک ہی دعا ہے کہ جس طرح قوم کی تڑپ یہاں کے بچوں میں ہے، یہاں کے بزرگوں میں ہے، اور خاص طور سے یہاں کی ماؤں میں ہے، اس طرح کا ایک دھڑکتا ہوا دل اللہ ان کو دے دے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، میری اس تقریر کے الفاظ کو تم یاد رکھ لینا۔ یہ نوجوان تم دیکھو گے وہ دن کہ ہم نے کہا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس دن کو حاصل کریں گے۔ دشمنی کیوں ہے؟ دشمنی اس لیے ہے کہ ایک مظلوموں کو لیڈر بنا رہی ہے مجلس۔ دشمنی کیوں ہے؟ کہ نہیں دیکھنا چاہتے اونچی کرسی پر۔ دشمنی کیوں ہے؟ کہ ہم اس کے سامنے ٹھہریں گے، یہ ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھے گا پیر پہ پیر ڈال کر۔ یہی نفرت ہے۔ یہ ہم کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بات کریں۔ سالار نے ہم کو یہ مزاج دیا، مجلس اتحاد المسلمین نے ہم کو مزاج دیا کہ کرسی بھی ہماری ہوگی، ہم بیٹھیں گے کرسی پر، پیر پہ پیر ڈال کر تیری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولیں گے یہ کام تیرے کو کرنا پڑے گا، یہ غریبوں کا کام ہے۔ یہی چیز ان کو پسند نہیں آتی۔ کیوں دشمنی ہے مجھ سے؟ کیوں میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئیں؟ مارنے والوں نے کہا بہت بولتا ہے انہیں، اس کی زبان بڑی تلخ ہے۔ ارے زبان تو تلخ ہی رہے گی۔ انسان کو اللہ نے زبان دی تاکہ ظالموں کو ظالم بول سکے، اللہ نے انسان کو زبان دی تاکہ مظلوم کا ساتھ دے سکے۔ اگر یہ گناہ ہے تو سن لو ظالموں، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، میں مر جاؤں گا، مگر ہزاروں میری طرح لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس قوم کی خدمت کے لیے نہ صرف خدمت کریں گے بلکہ ان کا مقام دلائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ 11 تاریخ کے دن اپنے کے کوٹ کا استعمال کریے۔